بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم کرنٹ افیئر یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ ناظرین، آج حامد میر کی طرح سردار لطیف خوسا نے بھی ایک دھواں دار خطاب کیا اور انہوں نے پی ڈی ایم کا دھواں نکال دیا اور طاقتور حلقوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، اور انہوں نے تمام جو سازشیں ہیں وہ بے نقاب کی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کا خطاب سنتے ہیں، پھر دیں گے اپنا تو بندش ہے، کسی کے نام لینے پر بندش ہے، اور اس کا جب بیان آتا ہے یا وہ آتا ہے تو سارے چینل روک کر اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے باقی تو یہی کسر رہ گئی ہے۔ بادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں۔ کبھی سوچا کسی نے کہ 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر قدم رکھ کر سرنڈر کر کے ہندوستان کی جیلوں میں گیا، بغیر گولی چلائے دنیا کی سب سے بدترین عسکری شکست ہوئی؟ کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ کیا عوامل تھے؟ اس لیے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا، بنگال کی بنگلہ دیش کی عوام نے ساتھ نہیں دیا آپ کا، نتیجہ 2 لخت ہوا ملک آپ کا۔ کیا پھر ہم وہی دہرانے تو نہیں جا رہے؟ عوام سے کیا پھر ہم دوری تو نہیں کر رہے؟ میں پیپلز پارٹی ہوں، میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ او بھائی، جمہور کو، عوام کو آپ ان کے حقوق دو گے آئین میں یا نہیں دو گے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو کیا یہ مملکت خدا داد پاکستان کو ہم قائم بھی رکھ سکیں گے؟ مضبوط تو دور کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں کوئی مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، نہ میں مایوسی پھیلانا کا قائل ہوں، اور میں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوتا ہوں۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں میں چمک دیکھتا ہوں۔ ہمارا 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے، جب ان کے میں جذبے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ڈھارس ہوتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے مستقبل تابناک ہے۔ مجھے کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے۔ ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں، اور اب جو آنے جا رہے ہیں کہ جی 60 دن میں کریں گے یا 1 دن 2 دن پہلے تحلیل کر کے 90 دن کریں گے، وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے۔ اب دیکھیں، اگر بے نظیر بھٹو کو ہاتھ پیر باندھ کر فاروق لغاری نے، سجاد علی شاہ نے اور اس وقت کے آرمی چیف اسلم نے اگر ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں کیا تھا، اور 0 ووٹ تھے پنجاب سے، 0 ووٹ، 14 سیٹیں صرف ملی تھی سندھ سے اور 3 اور تھی 17 سیٹوں سے، تو بے نظیر نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا۔ نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھی۔ آج اپوزیشن ہے ہی نہیں۔ راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا۔ یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ وہ بھائی، اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ یہاں میڈیا والے جو بیٹھے ہیں ان کو تو نام ایک شخص کا نہیں لے سکتے، اور میرے اور اعتزاز اعظم کے پروگرام پر وہ بندش لگی ہوئی ہے ان کو دکھانے میں۔ ارے بھائی، 100 بندشیں لگا لو، آج وہ 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ آج آپ ہضم کر جائیں گے، ایک ہی اخبار ہوگا، ایک ہی چینل ہوگا اور پی ٹی وی، اور اس پر جو ہے آپ اپنے من پسند دکھائیں گے اور باقیوں کو اسکرین آف کر دیں گے۔ یہ وہ دور نہیں ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں۔ تو ضیاء الحق نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا کہ آپ بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو
آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے پھر ان کی جو تصویریں بناتے ہو ویڈیو، اور پھر کہتے ہو، دھمکی دیتے ہو کہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے اگر تم نے سیاست کی یا تم نے ایک پارٹی کو نہ چھوڑا اور خیر بات نہ کہا. اور وہ جب ٹی وی پہ جا کر وہ روتا بھی ہے اشکبار ہو کر، اور جب کہتا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی، تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. ابھی چھینک نہیں ماری جاتی ہے. میرے گھر پر جس نے فائرنگ کی ہے، ایک شخص محسن لامبے کو پکڑ کے لے کے ڈی آئی جی آ گیا اور اس کو دکھایا، اور وہ بڑے آرام سے چینل کے آگے رٹے ہوئے طوطے کی طرح بیان دے رہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے نیازی نے دیے اور میں نے جا کے کھوسے کے گھر پہ فائرنگ کی، اگلی فائرنگ میں نے اعتزاز حسن کے گھر پہ کرنی تھی. او بھائی، چینک بھی مارے تو نیازی کا نام لیتے ہو. اللہ کا واسطہ ہے، کوئی رحم کرو، کوئی ترس کرو. کوئی لوگ کیا کیڑے مکوڑے ہیں؟ پاگل سمجھتے ہو تم اس عوام کو؟ کوئی اندازہ ہے کہ کس قدر نفرت آپ اس کا بیج بو رہے ہیں؟ اس طرح سے محبت کی جا رہی ہے، اس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے. حکومت دلوں پر ہوتی ہے، نفرتوں سے حکومت نہیں ہوتی ہے. 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، خطبۃ الوداع جو تھا، وہ ہے ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چارٹر. اگر دیکھیں تو اس میں کہا گیا، قرآن شریف میں بھی ماخذ ہے اور اسی طرح خطبے میں بھی، کسی عربی کو اعجمی پر فوقیت نہیں ہوگی، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر نہیں ہوگی، ماں سوا تقوی کے گڈ ڈیڈز. تو یہ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا حقوق کے لیے، وہ میں تو نہیں کہوں گا اب کہ آپ خوف کے بت کو توڑ دیں، کیونکہ آگے کسی نے جس نے کہا خوف کا بت توڑ دیں، 10,000 بندے کو گرفتار کیا گیا اور 9 مئی کے نیچے سارا کچھ دفن کر دیا گیا ہے. اب صرف 9 مئی ہی ایک ٹی وی پہ نظر آتا ہے اور سبھی کچھ اسی کے گرد جو ہے محور ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ اور کوئی ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں، صرف ایک ہی ایشو ہے. اور اگر ایک تراشی ہمیں گڑ گڑا کر ناک کی جو ہے رگڑیں نکلوا کر اگر آئی ایم ایف نے ہمیں بھیک دی ہے تو معاف کیجئے گا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھکاری بن کے دنیا میں پیسے کشکول کا پیالہ لے کے پھر رہا ہوں، اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کی تراشی مل گئی ہے، اب ہمیں جو ہے چائنا نے بھی اتنا ریلیز کر دیا. او بھائی، 35 ارب روپیہ اگلے سال آپ نے دینا ہے. یہ 3 ارب 1 ارب کر کے کب تک اس طرح گزارو گے؟ آپ نے اپنی نسل آئندہ کی بھی گروی رکھ دی ہیں پاکستان کی. اور جو یونائٹڈ نیشنز کے ڈیکلریشن آئے ہیومن رائٹس کے، اور جو جتنی باقی چیزیں ہیں، یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیوں چیلنج کیا ملٹری کورٹس. ارے بھائی، ملٹری کورٹس ایک اور انداز ہے کہ عوام کو جو ہے غلام کس طرح بنا کر رکھنا ہے. اس کا خوف ہونا چاہیے، عوام پر خوف ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس میں آپ سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے، سویلینز کو نہیں ٹرائی کر سکتے ملٹری کورٹس میں. صرف ملٹری آرمی ایکٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی ایکٹ ہے. آپ اپنے جو پرسنل ہیں، جو فوجی ہیں، ان کو بالکل آپ ٹرائی کیجئے گا تاکہ ہماری فورس ڈسپلن جو ہے اس میں دراڑ نہ پڑے، بالکل بھلے کیجئے گا ان کا. لیکن آپ سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی نہیں کر سکتے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو رپورٹ شائع کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 سال 2015 سے 2018 3 سال میں 667 کیسز آرمی ایکٹ میں آرمی نے ٹرائی کیے. ملٹری ایکٹ 665 کو سزا ہوئی اور ساروں کا اقبال جرم ہے. کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے. اس کو نہ دنیا مانتی ہے، نہ ہمارا پاکستان کا عوام مانتی ہے. اور یہی ہم سپریم کورٹ سے نالش لینے جا رہے ہیں، جو انشاءاللہ ملے گی، تاکہ عوام سے یہ خوف جو ہے یہ ختم ہو کے ہمیں ملٹری کورٹس میں پتہ نہیں کس طرح سے ہوگا. ہم نے بھگتی ہیں، ضیاء الحق کا جبر بھگتا ہے، کوڑے لگتے دیکھے ہیں، ٹٹکی پر چڑھا کر چیخیں سنائی گئی ہیں میڈیا سامنے رکھ کے، پھانسی تک دی گئی، بھٹو کو پھانسی دی گئی. یہ ظلم. اب جو میں عمران خان کی وکالت، میں نے میرے پاس تشریف لائے تھے اور گھر پر، اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے گھر کے فائرنگ کا جو ہے پوچھا تھا کہ خیریت دریافت کی تھی. تو پھر جب انہوں نے اپنی بتائی کہ کس طریقے سے کوئٹے کا قتل بھی مجھ پر ڈال دیا گیا ہے،
اور اگلے دن میں اس تارڑ کے جو عطا تارڑ ہے اس کا بیان میں نے سنا، ایک آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ترین کے بھائی نے جو خودکشی کی ہے تو کہا گیا کہ اگر کہیں تو میں یہ قتل بھی عمران کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں۔ قتل ہو رہا ہے ایک یعنی شرک کا قتل ہو رہا ہے کوئٹہ میں، عمران 1 سال سے جو ہے وہ لٹرلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ان کے یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے حصار میں ہے، اس کی تو سانس بھی باہر نہیں جا سکتی ہے، جو ریکارڈ ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے اور کنٹرول ہے اس کی ساری موومنٹ۔ وہ بھائی اس نے کہاں وہاں اب اعانت کر لی اور قتل کیا۔ 153 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ، اور سارے ایک ہی جیسے ہیں۔ 9 10 11 12 4 دن وہ اریسٹ ہوا تھا، 9 10 11 12 اریسٹڈ تھا، اور 9 10 11 12 کے سارے کیسز میں عمران خان ملزم ہے۔ پشاور میں بھی ملزم ہے، کراچی میں بھی ملزم ہے، کوئٹہ میں بھی ملزم ہے، لاہور میں بھی ملزم ہے، اسلام آباد میں بھی ملزم ہے۔ یہ بھی کبھی سنا ہے؟ فار ایوری ڈسٹنکٹ offense there shall be a separate trial۔ وہ ہم نے کر رکھی ہے، کل لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ باہر کیف عدالتی ہے وہ تو ہم کریں گے، عدالتوں پر بھی جتنا انہوں نے کیا ہے، یہ نواز شریف نے سپریم کورٹ پر پہلے حملہ کیا تھا، یہ ہیں بنیادی حقوق۔ ججز کو ڈویسو ہیں، ڈیوائڈ اینڈ کیا تھا، اب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں کہ ججز کو اتنا زیادہ کنٹروورشل بنا دو، اتنا کنٹروورشل بنا دو، ڈیوائڈ کر دو کہ ان کی افادیت ختم ہو جائے۔ رحم کرو اس ملک پر، اگر اس ملک میں انصاف نہیں ہے، اگر عدلیہ کمزور ہو گئی تو کیوس ہوگا، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ Don't force the people to that extent that there should be lawlessness in this country۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے ایسا اجتماع کیا ہے۔ آپ اپنا، مجھے اندازہ ہے کہ ہمارا پاکستانی جو باہر ہے ایکسپیٹریٹ، دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کو حق کا ووٹ کا حق ہو باہر 1 کروڑ پاکستانی کو، بلکہ ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہو اور ان کو حکومت بنانے کا بھی حق ہو، حکومت میں آنے کا بھی حق ہو۔ یقین کیجئے گا جب میں باہر جاتا ہوں اور پاکستانی سے وہاں ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہم سے زیادہ، کہیں زیادہ ہم سے وہ محب وطن ہیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اگر کاش یہاں ایک حکومت ایسی آ جائے جو ان کو باور ہو کہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے بچوں کے لیے جو ہے خدمت کر رہے ہیں، تو یقین کریں 1 کروڑ پاکستانی اگر یہ 1,000 ڈالر یا پاؤنڈ بھی دے دینا تو پاکستان کے سارے قرضے ہی نہیں اتر جاتے، پاکستان فلاحی مملکت بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ آپ کو باور کروانا یقینی ہوگا کہ آپ کی قیادت جو ہے، آپ کا ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنی ذات سے ماورا ہو کر دھرتی ماں کے لیے کرتے ہیں، وہ ملک کے لیے جو ہے خدمت کرتے ہیں۔ جب تک یہ وہ نہیں ہوگا ان کو باور، لا محالہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر ہی اگر آپ نے آنسو گیس پھینکنے ہیں، ہمارے اوپر ہی لاٹھیاں برسانی ہیں، ہمارے ہی بچوں کو آپ نے اندر کرنا ہے، ہماری ہی لڑکیوں بیٹیوں بیوں کو کرنا ہے، یا ہمارے ہی گھر پر جو ہے آپ نے یہ در و دیوار توڑنے ہیں، چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے، کرینے لا کر ہمارے دیواریں توڑنی ہے اور بختر بند گاڑیاں لا کر ہمارے گیٹ توڑ کر ہمارے گھروں میں گھسنا ہے، تو مجھے بتائیں کون پاگل ہوگا جو اس مقصد کے لیے حکومت کو پیسے دے گا؟ کیوں دے گا؟ تاکہ میرے اوپر ہی تشدد کرے، اسی دولت جو میں دیتا ہوں اسی کو جو ہے مصرف کر کے میرے ہی سر پر جو ہے ڈنڈے آ کر برسائیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا حقوق کے لیے، وہ میں تو نہیں کہوں گا اب کہ آپ خوف کے بت کو توڑ دیں، کیونکہ آگے کسی نے جس نے کہا خوف کا بت توڑ دیں، 10,000 بندے کو گرفتار کیا گیا اور 9 مئی کے نیچے سارا کچھ دفن کر دیا گیا ہے۔ اب صرف 9 مئی ہی ایک ٹی وی پہ نظر آتا ہے اور سبھی کچھ اسی کے